بات کریں گے ایک یورپ کے ایک ایسے دوتے دیش کی جس نے انلیگل اینڈ لیگل مائگرینٹ کو سہارا بھی دیا ہے، ہر حال میں ہر صورت میں PR بھی دی ہے 2 سے 3 سال میں، اور انہیں اپنے اندر سیٹل بھی کروایا، ضم بھی کروایا، اور ویزا ریشو بھی بہت اچھی رہی ہے اور انلیگل امیگرینٹ کے لیے بہت اچھی ٹھہرتی ہے۔ اور جو اس کی ریفیوزل ہے وہ 5% کے قریب ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں ریفیوزل تو کیوں کرتے ہیں، اس پیچھے کیا ریزن ہے؟ اگر ویزا 95% ملتا ہے تو اس میں سے 80% مائگرینٹ ہی کیوں یورپ میں داخل ہو پاتے ہیں اٹلی کے تھرو؟ تو بات یہ وہ ڈھور بھی رہا ہے یورپ میں انٹر ہونے کے لیے۔ بات کریں گے اٹلی کے ریفیوزل کے بارے میں۔ اٹلی کا ریفیوز اگر کیوں ہوتا ہے، بٹ اس کی جو ویزا ریشو ہے 95% رہتی ہے پاکستان میں، انڈیا میں، ایون تو نیپال میں بھی اس کی ویزا ریشو ورلڈ وائڈ بہت اچھی رہتی ہے۔ کریں گے ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا ویزا کنسلٹ۔ دیکھیں اٹلی ایک باہر دیش ہے، اگر کسی کنٹری سے بھی آپ اس کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کی سکسیس ریشو آپ کو 95% نظر آتی ہے۔ ایون تو آپ نے ڈاکومنٹیشن میں تھوڑی سی مس گڑبڑ بھی کر رہی، فیک نہیں لگایا بٹ کم کر لیا 1-2 ڈاکومنٹ، تو اس میں بھی وہ آپ کو تھوڑی سی ریلیکسیشن کر دیتا ہے، بٹ اس کا جو ایشو رہتا ہے وہ اپوائنٹمنٹ کا ایشو رہتا ہے، وہ ایون تو ہر جگہ ہی رہتا ہے کیونکہ ویزا ریشو بہت اچھی ہے۔ تو اس کے ریفیوزل سے کیوں کیسے بچا جائے اور کون سی جو مسٹیک ہے ان کو کرنے سے اگر اوائڈ کریں تو ویزا آپ کو مل سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کنسلٹنٹ ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جتنے بھی کنسلٹنٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ ہمارے پاس ہے، اس کے پاس ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ڈاکومنٹیشن نہیں کمپلیٹ ہے اسے کہتے ہیں فائل لگا دو، فائل لگا دیتا ہے۔ ریفیوزل کس کا ہونا ہے؟ جو کلائنٹ ہے اس کا ریفیوزل ہونا ہے۔ لوس کس کا ہونا ہے؟ جو کلائنٹ ہے اس کا ریفیوزل ہونا ہے۔ کنسلٹنٹ کیا کہتا ہے؟ فائل لگا دو، فائل لگا دو۔ اس نے اپنی ایک بار اس کی فائل لگا دی، جب اس کا ریفیوزل آ جائے گا دین کہے گا بھائی اپیل کر لو۔ اپیل کرتے ہیں تو اپیل کرتے دوران ہی وہ آپ کو ظاہری بات ہے وہاں پہ رش اتنا ہے کہ وہ آپ کی اپیل کا رسپانس نہیں کرتے جب تک کہ آپ کا اسٹرانگ انویٹیشن نہیں۔ اور ٹورسٹ زیادہ تر ویزا جو اپلائی ہوتے ہیں وہ ٹورسٹ کیٹیگری میں ہوتے ہیں، یہ ہمارے کنٹریز سے انویٹیشن ہم اتنی آسانی سے ارینج نہیں کر سکتے، تو اپروو ہو جاتا ہے، بٹ جو یہ ٹورسٹ کیٹیگری ہے یہ بہت کم اپروو ہوتا ہے۔ تو اب اس کا کیا سولوشن ہے، کیا حل ہے؟ دیکھیں 95% میں نے بتا دیا اس کا سکسیس ریشو ہے۔ اس کے جو ریفیوزل سے آپ نے بچنا ہے، جو آپ نے ڈاکومنٹیشن لگانے ہیں، جو کنسلٹنٹ کی میں بات کر رہا تھا، کنسلٹنٹ کیوں آپ کو مس گائڈ کرتے ہوئے آپ کی فائل لگا دیتے ہیں۔ ہم مینڈیٹری ڈاکومنٹ ہے، اس پہ میں الحمدللہ سیریز بھی لے کے آ رہا ہوں، اور بات یہاں پہ انٹرسٹ یہ کر دوں کہ بہت دھماکے دار سیریز ہونے والی ہے۔ بچہ آپ کا 10 سال کا ہو، اس کو باہر جانا ہے، ہم اس کو پلان بتائیں گے، 9 ماہ کے اندر اندر وہ باہر چلے جائے گا، ایون تو 18 سال اس کی عمر ہوئی نہیں ہے۔ تو اس سیریز کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ انٹرسٹ ہیں تو پلیز میک شور اس کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ سیریز میں لے کے آ رہا ہوں، بچہ 1 سال میں باہر چلے جائے گا، اور موسٹلی اس پہ میں اور بھی چیزیں لے کے آ رہا ہوں فیوچر کے لیے، آپ کے لیے بہت ریلیکسیشن ہوگی، جیسے رومانیہ جیسے دیش ہو گئے اور کروشیا جیسا دیش ہو گیا اس کے لیے۔ تو بات کرتے دوبارہ آ جاتے ہیں کنسلٹنٹ کیا۔ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، جب بھی فائل لگانی ہے اپنے میک شور کر لینے اپنے ڈاکومنٹیشن آپ کے کمپلیٹ ہو۔ اگر تو آپ ملازم ہیں تو پھر سمجھ لیں آپ کا NTN اینڈ FBR کے فائلر ہونے سے ہی کام چل گیا ہے۔ اگر آپ بزنس اونر ہیں اور آپ کو وہاں پہ اپنا بزنس ٹائز شو کرنے ہیں، ایون تو آپ جیسے بھی بنا رہے ہیں، فارمیلٹی کے لیے بنا رہے ہیں یا پھر آپ کا ریئلٹی میں بزنس ہے، تو اس کو دیکھیں بزنس رجسٹریشن میں یہاں پہ جو ڈیفرنس ہے نا، یہاں پہ آگے کنسلٹنٹ آپ کو ایسا دبا لگاتے ہیں، ایسا دھکا لگاتے ہیں ایمبیسی کی طرف، دین آپ ریٹرن آتے ہیں ریفیوزل کے ساتھ۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جو بزنس رجسٹریشن ہے آپ کی کمپنی رجسٹر ہونی چاہیے۔ کمپنی رجسٹر میں آپ 6 ماہ سے پرانی کمپنی لازمی لگائیں، لیٹسٹ ہی رجسٹر کروا کے مت لگوائیں، جس کی بنا پر اگر لیٹسٹ رجسٹر کروا کے لگائیں گے جس کی بنا پر آپ کو 19 ایکٹ اور 13 ایکٹ لگا کے ریفیوز کر دیں گے۔ اچھا، آپ کی کمپنی رجسٹر ہونی چاہیے، یہ کہاں سے رجسٹر ہوتی ہے؟ SECP سے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے، یہ ہوگی۔ اور دوسرا چیز آپ کا NTN ہونا چاہیے جو FBR سے رجسٹر ہوتا ہے، جسے کنسلٹنٹ لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کا FBR بنوا لیا ہے، NTN بھی بنوا لیا ہے، یہ آپ کی کمپنی میں ہے، یہ آپ کی ریٹرن میں بھی ہے۔ FBR سمجھ لیجئے آپ کا جو ہے وہ آپ کا اس کا ہے ٹیکسیشن کا تمام معاملات ہے۔ جو SCCP ہے وہ آپ کی بزنس اونرشپ کو شو کرتی ہے، آپ کے کمپنی کے نام کو، آپ کے کمپنی کے برانڈ کو، آپ کے کمپنی کی رجسٹریشن کو آپ کے نام پہ ہے، خواہ وہ سنگل ممبر ہے، ڈبل ممبر ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ وہ چیز، یہ 2 چیزیں آپ نے مینڈیٹری لگانی ہیں فائل میں۔ جب تک آپ کی یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، سمجھ لیں ویزا ریفیوز ہے آپ کا۔ اسی بنا پہ ایکٹ لگتا ہے 2913، یہ تینوں ایکٹ لگاتے ہیں، آپ کو کہہ دیتے ہیں بھائی ہم تھبا لگا رہے ہیں، آپ کے ٹائی اسٹرانگ نہیں ہے پاکستان میں۔ اچھا، یہ 2 چیزوں سے آپ بچ جائیں گے تو سمجھ لیں ویزا آپ کو ہے، 95% لوگوں میں آپ آ گئے ہیں۔ اس کے بنا پر دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ٹائی شو کرنے کے لیے چیمبر آف کامرس، وہ آپشنل ہوتا ہے۔ کنسلٹنٹ چیمبر آف کامرس لگا دیتے ہیں، NTN لگا دیتے ہیں، کمپنی نہیں لگاتے کیونکہ کمپنی میں وہ آپ سے پیسے بچاتے ہیں، پیسے بچا کے
وہ آپ کی فائل لگا دیتے ہیں، وہی پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر دوبارہ آپ ان سے فائل بنواتے ہیں۔ تو سمجھ لیں ایک ٹائم ایک کنسلٹنٹ ایک بندے سے لاکھ روپیہ کماتا ہے۔ اب اس چیز کا آپ نے میک شور کر لینا ہے کہ کیا آپ کس بندے کے پاس جا رہے ہیں، کس کے پاس نہیں جا رہے۔ اور پھلو لوگوں کا بھی ایک ہمارے پاس آیا ہے ٹرک، تو وہ ٹرک ہم انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ ٹرک جب آپ کو دیں گے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ وہ بھی دیں گے، لے کے آئیں گے مارکیٹ میں۔ تو یہی جو چیزیں تھیں آپ کو اوائڈ کر سکتی ہیں آپ کے ریفیوزل کو۔ اٹلی کے لیے اٹلی بہت اچھا کنٹری ہے، اور یورپ میں انٹر ہونے کے لیے بہت اچھا کنٹری ہے۔ آپ انلیگلی تو بہت زیادہ انٹر ہوتے ہیں، بٹ اس کو بھی ہم تھوڑا سا بوسٹ اپ کریں گے، اپنے پاسپورٹ کی رینکنگ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہم لیگل مائگریشن کو پروموٹ کریں گے۔ ایک تو وہ چیز ہے، اٹلی جو ہے بہت پروموٹ کرتا ہے اس چیز کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں آپ کو ریفیوزل سے بچا سکتی ہیں۔ سو میرے خیال سے اس ویڈیو میں بہت زیادہ ڈسکشن ہو گئی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔